إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانی زندگی میں بہت سارے رشتے انسانوں کے نزدیک بہت زیادہ قدر و اہمیت رکھتے ہیں، اور کسی بھی شریف الطبع آدمی کے لیے اس کے رشتہ دار، اقربا اور خاص طور پہ اولاد و والدین یہ زندگی کا دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اچھے والدین زندگی بھر مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، برادریوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے تنازعات، جھگڑے کرتے ہیں باقاعدہ اولاد کے لیے، اور اگر اولاد شرم اور حیا والی ہو تو زندگی بھر وہ اپنے والدین کے وقار کے لیے، ان کے آرام کے لیے ہر قسم کی مشقت اور صعوبت جھیلتے ہیں۔ والدین کو سکون ہونا چاہیے۔ گویا کسی بھی انسان کے لیے رشتے سارے ہی بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے والدین اور والدین کے لیے اولاد نہایت اہم رشتہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان رشتوں کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری برادری، اس کے رسم و رواج، برادری کی محبت، والدین کا احترام، اولاد کی عقیدت و کشش، بہن بھائی وہ جو قلبی تعلق ان سے تمہارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رکاوٹ بنے۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا ہو گیا کہ تمہارے لیے دنیا کے رشتے اہم ہو گئے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے، تو پھر سمجھ لینا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ نرا ظلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ برادریوں کو دیکھو، ان کے عقیدے کا معیار کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، کیا وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت پہ ہیں، کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس عقیدے پر اپنی زندگی جینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان سے دلی الفتیں اور محبتیں بڑھاؤ، یہ شریعت کا تقاضا اور ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ معصیت کو
شریعت کی مخالفت کو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت و سرکشی کو ایمانیات پہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی بندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی خاص مقام و مرتبہ نہیں رکھتی، اور تم صرف اس لیے انہیں احترام دیتے ہو، اس لیے ان سے محبت و مودت کے رشتے نبھاتے ہو کہ یہ رشتہ دار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم ایماندار ہو، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ رشتہ دار جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، اگر انہیں اپنا بناؤ گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر تم ظالم۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ اعلان کر دیجئے تمہارے باپ دادا، خاندانوں کے وڈیرے، برادریوں کے سرپرست اور وڈیرے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، وہ مانگ مانگ کے لیے ہوئے اولاد اور بیٹے حقیقی ہوں، بیٹی کی اولاد ہو، بیٹے کی اولاد ہو، نیچے جہاں تک تمہاری نسل تمہاری زندگی میں چلتی ہے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بہنیں، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، گھر والیاں جن سے انسان کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، برادریاں، سیاسی وابستگیاں، جماعتیں، تنظیمیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یہ مال جنہیں سینت سینت کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور کاروبار جس کے ضائع ہونے کا خوف ہمیشہ تمہارے مزاجوں پہ طاری رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے لیے زندگی کا معیار یہ ہے، سب سے بڑھ کے تمہیں اپنے خالق سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، ان کے فرامین، ان کی پیروی، ان کی اتباع کائنات کی ہر نعمت پہ سب سے زیادہ فائق ہونی چاہیے۔ اگر یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی بندگی پر، رسول اللہ کی پیروی پر ترجیح اختیار کر گئیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پہ برسے گا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اعلان کرو اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے عقیدے کا بمانگے دہل دنیا کے سامنے اسے پیش کرو، برادری مانے نہ مانے، تمہیں اپنا سمجھے بیگانہ سمجھے، دوستی رکھے دشمنی رکھے، اللہ کی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پہ پیروی اور اتباع پہ کوئی کسی سے کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے رشتے ناتوں کا معیار اور بنیاد یہ ہے، جو اللہ کا ہے وہ میرا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اعلانیہ کافر، کوئی تعلق نہیں ہے نہ خون کا، نہ علاقے کا، نہ زبان اور رنگ و نسل کا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور سگا بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دو حقیقی بھائی، ایک کلمہ پڑھتا ہے دوسرا کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم شریعت کہتی ہے یہ جو کلمہ نہیں پڑھتا یہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا نا انہو من اہلی، اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تو جو میرے گھر والے ہیں
انہیں بچائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، نوح تیرا نہیں ہے، تیرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، جس نے میری توحید کو نہیں مانا، یہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اقوال و فرامین، آپ کی سیرت و سنت، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہمیں اپنے رشتے ناطے سارے استوار کرنے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معیار پر۔ جو مانتا ہے وہ بھائی ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حویسہ اور مہیسہ دو بھائی ہیں، حویسہ بڑا ہے، مہیسہ چھوٹا ہے۔ کاروبار کرتے ہیں کسی یہودی کے ساتھ مل کے، سبیعہ یا کعب بن یہوذا، اہل علم نے دو نام ذکر کیے۔ کاروباری شراکت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ ہے، آپ سے دشمنی کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس خبیث کی اذیت سے مجھے نجات کون دے گا؟ میرا کاروباری لین دین ہے، بڑے مسئلے ہیں، دین تو ہے مولانا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آخر برادری ہے تو کیا کریں؟ تلوار اٹھائی، گہے اور جا کے اڑا دیا، کہانی ختم۔ اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم زندہ ہوں اور کوئی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے۔ کاروباری شراکت ہے، بڑے کو پتا چلا، اس نے آ کے چھوٹے کو ڈانٹا اور اس نے کہا کیا تجھے معلوم ہے یہ تیرے پیٹ پہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے اس کے مال کی ہے، جسے تو نے مار دیا؟ کیا پڑی تھی تو نے؟ اپنے کاروباری شریک کو مار دیا، جس کے اڈے پہ بیٹھ کے ہم بزنس کرتے تھے، جس کا نام استعمال کرتے تھے، جس نے ہمیں پلیٹ فارم دیا تھا کاروبار کے لیے، تو نے اسے مار دیا۔ کیا تیرے پاس کیا طاقت آ گئی؟ کیا تجھ پہ جادو کر دیا گیا کہ تو نے اپنے کفیل کو مارا؟ فرمایا بھائی صاحب سنو، جس کے کہنے پر اسے مارا ہے، اللہ کی قسم لو امرنی بقتل کا لقتلت کا، اگر وہ مجھے حکم دے دیں تیرے قتل کا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں۔ یہ بڑا حیران ہے، اور اہل علم نے لکھا یہ پہلا موقع تھا کہ بڑے بھائی کے دل پہ دستک ہوئی۔ یہ کیسا دین ہے جس نے اسے اتنا بے پرواہ کر دیا؟ اپنے کاروباری شریک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور اب قسمیں اٹھا کے کہتا ہے لو امرنی بقتلک لقتلتک، اللہ کی قسم اگر محمد پاک مجھے کہہ دیں تو میں شام ہونے سے پہلے تیری گردن اڑا دوں گا۔ سوچا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہدایت کے رستے کھول دیے۔ دعوے کرنا بہت آسان کام ہے، وہ معیار جو ایمان کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا کیا ہے، اصحاب رسول میں جو دلوں میں راسخ کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے جس کے مظاہرے آج کل ہوتے ہیں۔ ایک خاتون اونٹنی پہ سوار ہے، سامان لدا ہوا ہے، اونٹنی اچھلی، بدکی، جانور ہے، مالکن کی تباہ کے خلاف کوئی حرکت کی، اس بی بی نے اس اونٹنی پر لعنت کر دی۔
ضرورت ہے سفر میں، خاتون ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازک پیدا کیا ہے عورتوں کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فإنہا ملعونۃ، اب جس پہ لعنت کر دی ہے اس پہ سواری مت کرو۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں آپ بھی، صحیح مسلم میں یہ گاڑیوں کو برا بھلا کہنا، ان پہ لعنت کرنا، جانوروں پہ لعنت کرنا، لعنتیں بھی کر رہے ہیں، دودھ نکال کے بھی پی رہے ہیں، گاڑی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس پہ سفر بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فإنہا ملعونہ، اللہ کی بندی پہلے اس پہ لعنت کرتی ہو، اب اس پہ سواری کرتی ہو، لعنت کر دی ہے، اسے چھوڑ دو، جو سامان تیرا اس کے اوپر ہے وہ اتارو اور سواری کو چھوڑ دو۔ راوی بیان کرتے ہیں جب تک وہ اونٹنی زندہ رہی یوں آوارہ پھرتی رہی، پھر کسی نے کبھی اسے سواری کے لیے نہیں پکڑا، کسی نے نہیں پکڑا، کوئی توجیہ نہیں، کوئی تعویل نہیں، وہ جی یوں تھا، وہ تو یوں تھا۔ ایک ہی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسے چھوڑ دو، وہ کتنی قیمتی ہے، اس سوار کو اس کی کتنی ضرورت ہے، ابھی سفر کتنا باقی ہے، صعوبتیں مصیبتیں کتنی جھیلنی پڑیں گی، اگر یہ سواری چھوڑ دی کوئی اس پہ جرا و تعدیل نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے، سرور کونین نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ واللہ رسم و رواج تو بڑی چھوٹی چیز ہے، جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کی، جو آپ کا مقصد بعثت سمجھے، انہوں نے تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ بدر کا مارکا سجنے کو ہے، اور جانتے ہیں آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باقاعدہ لشکر کے ساتھ جنگ کی نیت سے مدینہ سے نہیں نکلے تھے، چند لوگ ہیں ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں، قافلہ لوٹ کے مشرکین مکہ کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانا مقصود ہے، گھر سے تو اس نیت سے نکلیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلے اپنے ہیں کہ میدان بدر میں دشمن کے ساتھ صف آرائی ہو رہی، کچھ دیر پہلے صحابہ کرام سے سوال کیا کیا خیال ہے جی، ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جناب ابو بکر اٹھے، حضور آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں، ہم لڑیں گے۔ جناب عمر اٹھے، اللہ کے نبی ہم نے تو آپ سے عہد وفا باندھ لیا، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں، آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ اللہ اکبر۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ انصاریوں کے سردار تھے، اللہ کے نبی محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ ابو بکر تو تب بھی ساتھ تھے نا جب مکہ میں کوئی بھی نہیں تھا، ابو بکر نے تو جوان بیٹیاں چھوڑی میرے لیے، ابو بکر نے بوڑھا نبینا باپ چھوڑا میرے لیے، وہ اب مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ مسئلہ انصاریوں کا ہے، گھر ان کے قریب ہیں، کھیت و کھلیان ان کے لہلہا رہے ہیں، اولاد و والدین کی انہیں فکر ہے، اور اس سے پہلے انصاریوں پہ کوئی بڑی آزمائش آئی نہیں تھی، مہاجرین کو تو آزمایا جا چکا تھا۔ اللہ کے نبی آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں آپ کچھ فرمائیں۔
فرمایا حضور ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں آپ کی سپرد ہیں، جسے جہاں جی چاہے استعمال کریں، آپ جو چیز ہمیں لوٹائیں گے وہ ہماری، جو استعمال کر لیں گے وہ آپ کی۔ انصاری کبھی آپ سے نہیں پوچھیں گے حضور آپ نے یوں کیوں کیا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ساری خشکی کو آپ کے دشمنوں کی لاشوں سے بھر دیں گے، اور برق غماد اس وقت ان کا ساحل سمندر، آپ حکم دیں ہم سمندروں کی لہروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو نا ایک جنازہ اٹھا تھا مدینہ میں، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی جنازہ اتنا بڑا تنو توش کا آدمی، لیکن چارپائی یوں تھی جیسے پھول ہو، کوئی وزن نہیں تھا۔ فرمایا ہاں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے تھے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، وہی اٹھا کے لے جا رہے تھے، وہ یہی سعد بن معاذ تھے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ پہلے گھر سے مشورہ کریں گے، پہلے فصلوں کا، کھیتوں کھلیان کا، کاروبار کا کچھ انتظام کریں گے، اولاد کو کچھ وصیتیں کریں گے، سوچ و بچار کریں گے۔ اللہ کی قسم ایک ہی بات ارشاد فرمائی حضور ہمارے جان و مال اور اولاد آپ کی دسترس میں، جسے جی چاہے جہاں جی چاہے استعمال کریں، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ بیٹھے کہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سردار ہیں مدینہ کے، وہ اٹھے حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا موسیٰ سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آسمان سے من و سلوہ آئے گا تو ہم کھائیں گے، اور مارکے کا مرحلہ آئے گا تو ہم گھر میں رہیں گے۔ اب من و سلوہ آسمان سے تو نہیں آتا، لیکن زمین سے بڑا آتا ہے، نہیں سمجھے بات؟ مقداد فرماتے ہیں ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ کھانے کے وقت تو ہمیں سال کی سال جلوس بھی نکلیں گے، پکوان بھی پکیں گے، چراغاں بھی کریں گے، آپ کے نام کی دیگیں بھی چڑھیں گی، سبیلیں بھی لگیں گی، لیکن جب دین کے لیے قربانی کا مرحلہ آئے گا پھر کبھی برادری آڑے آئے گی، کبھی رسم زمانہ ہمارے پاؤں کی زنجیریں بنے گی، کبھی سیاست کا مسئلہ ہوگا، کبھی پارٹی کی لیڈرشپ کا مسئلہ ہوگا، کبھی وڈیروں کے فرامین و فتاوے کا مسئلہ ہوگا۔ ہاں مقداد کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہہ دیں کھانے کے لیے تو ہم ہوں گے، لڑنے کے لیے آپ اور آپ کا رب نہیں، وَلَكِنَّ نُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، آپ حکم کریں آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں وہاں ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ محبت دعوے کرنا اور بات ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، محبت قربانی مانگتی ہے۔ باپ دادا کے باپ دادا کے نظریات و دین کی قربانی، آباء و اجداد کے رسم و رواج کی قربانی، دنیا کی جھوٹی محبتوں کی قربانی، اپنے بیگانوں کے الفتوں کی قربانی، سب کچھ چھوڑنا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جبین نیاز جھکے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی اور اطاعت ہوگی، یہ محبت۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، چھوٹی عمر تھی، گھر سے ماں کے ساتھ یا کسی عزیز کے ساتھ نکلے،
سفر پہ تھے، رستے میں تھے کہ لٹیروں نے آ کے حملہ کیا، اس قافلے کو لوٹا بھی اور بہت سارے بچوں اور عورتوں کو غلام و لونڈیاں بنا لیا۔ یہ اپنے علاقے کے سردار کے وڈیرے کے بیٹے تھے، شریف الطبع، نجیب الطرفین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے، بھتیجے، اللہ اکبر۔ انہوں نے اسے خریدا، مکہ میں لے آئے، اپنی پھوپھو کو خدمت کے لیے دے دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوا تو ماں جی نے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا۔ زید بن حارثہ کے قبیلے کے لوگ نہ جانے کتنے ماہ و سال گزر کے تلاش کرتے ہوئے ادائیگی حج کے لیے مکہ میں آئے۔ زید کو دیکھا، پہچانا، بات چیت ہوئی، گھر جا کے اس کے باپ کو بتایا۔ ان کے باپ حارثہ بن شرحبیل اور ان کا چچا کعب بن شرحبیل، یہ دونوں آئے مکہ میں۔ اہل مکہ سے آ کے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، جا کے آپ کے خاندان کے فضائل و مناقب بیان کیے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم علاقے کے سردار ہیں، یہ ہمارا بیٹا آزاد تھا، یوں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پکڑ کے اسے بیچ دیا، غلام بنا لیا، آپ مانگیں جو مانگتے ہیں، جتنی قیمت چاہیں گے ہم دیں گے، بیٹا ہمیں دے دیں۔ اللہ اکبر، کیا معیار ہے محبت کا۔ فرمایا یوں کرتے ہیں، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، محمد کو دنیا کی دولت کی حاجت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم زید کو بلاتے ہیں، اسے اختیار دیتے ہیں، چاہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، چاہے تو میرے ساتھ رہ جائے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے تو میں اسے روکوں گا نہیں، اور اگر وہ میرے پاس رکے تو میں اسے بھیجوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے۔ آ گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سالوں کا بچھڑا ہوا باپ، جس کا خوبرو اور ذہین بیٹا غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے ہو، فراق کا دکھ، جدائیوں کی تڑپ۔ زید ابن حارثہ آئے، سلام عرض کیا اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ رہے۔ فرمایا زید جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ بابا ہیں، یہ باپ ہے میرا۔ تب نبوت ویسے ملی نہیں تھی، یہ قبل از نبوت کی بات ہے۔ یہ میرا باپ ہے، یہ چچا ہے۔ فرمایا یہ تجھے لینے آئے ہیں، جاتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا کہا؟ ما انا بالذی اختار علیک احدا، اللہ کے نبی روح زمین پہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے میں آپ پہ ترجیح دوں۔ بات سمجھیں محبت کا معیار کیا ہے۔ ما انا بالذی اختار علیک، کئی سالوں سے بچھڑا ہوا ہوں، باپ کی شفقتوں سے محروم رہا، ماں کی ممتا سے الگ رہا، بہنوں بھائیوں کی جدائیاں سہی۔ ما انا اختار علیک، کوئی اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا جسے آپ پر ترجیح دوں۔ اللہ اکبر، انت منی بمکان الابی والامی، میرا باپ بھی آپ ہیں، میری ماں بھی آپ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ باپ اور چچا دونوں حیران ہیں۔ بیٹا آپ سردار باپ کی سرداری کو چھوڑ کے
غلامی کی زندگی، اگرچہ نبوت نہیں ملی لیکن یہ وفاؤں کے رشتے، یہ محبت کا تعلق. زید ابن حارثہ نے کہا آپ کے خاندان کی سرداریاں ان کی غلامی پہ قربان. وہ محاسن و شرف و فضل جو ان کی ذات میں ہے وہ تیرے گھر کی سرداریوں میں کہاں ہے؟ اور نبی علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے. یہ محبت زید کی آپ سے یہ وابستگی کہ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا. سرور کونین نے زید کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ میں آئے اور اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا زید ہے. جانتے ہو نا لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے. پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن اتارا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اولادوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جاؤ. یہاں بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں بھائی کا بیٹا یا بیٹی لی ہے اس کی ولدیت پہ اپنا نام لکھا دوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرعاً منع ہے. زید کے ساتھ یہ تعلق خاطر اللہ کے نبی نے حرم کعبہ میں آ کے اعلان کیا لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ محمد کا بیٹا زید ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا محبت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. کون تھا سب سے پہلے؟ ابو بکر بزرگوں میں، علی بچوں میں، خدیجہ عورتوں میں، اور زید ابن حارثہ غلاموں میں. سب سے پہلے جو 4 مقدس ہستیاں اسلام قبول کرنے والی بنی اللہ نے زید کا نام ان میں لکھا. تیری برادری کی کیا اوقات ہے؟ خاندان کے رسم و رواجوں کی کیا حیثیت ہے؟ بڑوں کے بنائے ہوئے نظریات و دین کیا وقت رکھتے ہیں؟ اگر تو دعوی محبت میں سچا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. کائنات کی ساری محبتیں بھی ایک طرف ہو جائیں، سارے مفتیوں کے فتوے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، آپ کی ذات کی حرمت و ناموس کا مسئلہ آئے، اللہ کی قسم دنیا کی ساری دولتیں ٹھکرائی جا سکتی ہیں، رسول اللہ کی محبت کے لیے کسی کیلو کال کی کوئی گنجائش نہیں. احد کے میدان میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر. ہم نے تو بہت سستا سا کام سمجھا نا، بس کچھ جلسے ولسے کر لیے، کچھ کھانے کھلانے کی محفلیں بپا کر لیں، کچھ دعوے نعرے لگا لیے اور بس ذمہ داری ادا ہو گئی. نہیں، احد کا میدان سجا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 لوگوں کو متعین کیا ہے. ہم جیتیں یا ہاریں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ابو سفیان کا لشکر شکست خوردہ بھاگ رہا اور غازیان اسلام مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. اب یہ درے پر متعین دستہ چلیں، فیصلہ تو ہو گیا. عبداللہ بن جبیر فرماتے ہیں جو امیر تھے اس لشکر کے، نہیں، دنیا کے نقشوں پر دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے، فیصلے رسول اللہ کے فرمان پہ کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہم جیتیں یا ہاریں تم نے جگہ نہیں چھوڑنی،
ہم تو اطاعت کے پابند ہیں. اور بات سمجھو ذرا، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اور ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں نہ حرج ہونے کے زوم میں. میدان ہاتھ میں آ گیا ہے، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی، دشمن بھاگ رہا اور میدان میں مال غنیمت جمع ہو رہا ہے. امیر لشکر کہتے ہیں جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ کہتے ہیں کیا حرج ہے، ہم تو جیت گئے. نہیں سمجھے بات. فرمایا مسئلہ جیتنے یا ہارنے کا نہیں ہے، مسئلہ رسول اللہ کی پیروی کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہم جیتے یا ہارے تم نے اپنے پاؤں نہیں چھوڑنے. لیکن چلے گئے، درہ چھوڑا اور غنیمت سمیٹنے لگ گئے. خالد بن ولید جو اس وقت کلمہ نہیں پڑے ہوئے تھے، پلٹ کے آ کے وار کیا، اسی کمزور پہلو سے آ کے چڑھ دوڑے، اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر مسلمان اپنا ایک دوسرے پہ تلوار مار رہے تھے اور کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم نے نافرمانی کی میرے نبی کی، اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ساری زندگی نافرمانیوں سے بھری. عقیدہ کہاں سے آیا، عبادت کا طریقہ کہاں سے آیا، رسم و رواج کہاں سے آئے، خوشی غمی کے طریقے کہاں سے آئے، کوئی معیار ہی نہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما تھے، لشکر کفار کا پورا زور وہاں پہ ہے. پتہ چل گیا یہاں بڑے بڑے جنگجو یہاں زور کر رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں من للقوم، او میرے ماننے والو، دشمن مجھے مارنے پہ تلا ہوا ہے، کون ہے جو آج محمد کا دفاع کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فوراً کہا اللہ کے نبی میں. فرمایا کما انت، آپ جہاں ہیں یہیں پہ رہیے. من للقوم، ایک اور انصاری بڑا حضور میں ہوں آیا. اللہ کے نبی کی آبرو پہ دفاع پہ قربان ہو گیا. آپ پھر صدا دیتے ہیں من للقوم. طلحہ بن عبید اللہ پھر کہتے حضور آؤں؟ فرمایا نہیں طلحہ، آپ اپنی جگہ پہ رہیں. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 11 انصاری یک کے بعد دیگرے رسول اللہ کے دفاع میں شہید ہو گئے. یہ معیار ہے محبت کا. اب طلحہ آ گئے. اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ فقاتل طلحہ قتال الاحد عشر. وہ 11 انصاریوں نے جتنی دیر مقابلہ کیا تھا کافروں کا، اور جس قدر دفاع فراہم کیا تھا رسول اللہ کو ان انصاریوں نے، اس ایک اللہ کے بندے نے اس سے زیادہ دفاع کیا ہے رسول اللہ کا. ہاتھ شل ہو گیا. تیر آتے تھے ہاتھ پہ کھاتے تھے، نیزے آتے تھے ہاتھ پہ روکتے تھے. ہاتھ شل ہو گیا، انگلیاں جھڑ گئیں اور زبان سے سی نکل گیا. انسان تھے نا، زبان سے سی نکلا. یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا، وفا کا رشتہ نبھایا جا رہا ہے. یہ تھے جو دعوی محبت میں سچے تھے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون. طلحہ، یہ سی کی بجائے اگر بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تجھے دنیا کے سامنے اٹھا کے لے جاتے. حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ ایک اللہ کا بندہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ
رشتہ وفا نبھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے سامنے جم کے کھڑا رہا، تیر و تفنگ نیزے تلواریں اپنے ہاتھ پہ روکتا رہا حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو گیا۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے 70 سے زیادہ زخم لگے اس دن طلحہ کو، 70 سے زیادہ زخم۔ اللہ اکبر، بڑے نعرے ہیں، گرمی کے روزے برداشت نہیں ہوتے، محبت میں بڑے پکے ہیں، سنت رسول اللہ کی گوارا نہیں ہے، عشق میں معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو پردہ کروانا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم بڑے رسول اللہ سے وفا کے دعوے کرنے والے، لیکن شرم و حیا نگاہوں پہ اوڑھنا یہ روا نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے دعوے نہیں کرتے تھے، محبت رسول کے اتنے بڑے جلسے نہیں کرتے تھے، ولادت کے اتنے بڑے جشن نہیں نکالتے تھے، 70 سے زیادہ زخم کھائے۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا 1 2 4 10 15 زخموں پر خون نہیں بہا؟ کیا لگنے والے چرکے ان کے لیے باعث اذیت نہ تھے؟ کیا کٹتا ہوا جسم انہیں تکلیف نہیں دیتا تھا؟ لیکن وفاؤں کے رشتے یوں ہی نبھائے جاتے ہیں، محبتوں کے تقاضے یہی ہیں۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے ذالک کلہ یوم طلحہ، احد کا دن تو سارا طلحہ لے گیا، لڑے تو اور بھی تھے، طلحہ شہید نہیں ہوئے احد میں، یہاں 70 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سرفروشان اسلام کے جسموں کے مسلے ہوئے پڑے ہیں، محمد الرسول اللہ کے مجاہدوں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ابو بکر یہ کیوں کہتے ہیں ذالک کلہ یوم طلحہ، احد کا دن سارا طلحہ کے نام رہا، آج کے دن کا ہیرو طلحہ تھے۔ کیوں؟ رشتہ وفا نبھانے کے لیے جتنا لمبا وقت یہ رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہوا اور کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں، سیدنا سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ، یہی احد کا میدان ہے، مارکا ختم ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو زخمی کون ہے، شہید کون ہے، اور اگر میرا ساتھ ملے تو اسے میرا سلام کہنا۔ اللہ کی قسم یہ وفاؤں کے رشتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے، ہم نے تو بہت ہی سستا سا بنا لیا نا۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ہم ان کی کمر پہ کتنے زخم آئے گن نہیں سکے، نیزے، تیر، تلواریں، بھالے، اور یہ اللہ کے نبی پہ یوں جھک کے سایہ کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اور راوی بیان کرتا ہے وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ، یہ یوں کھڑے تھے اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کے کہ جیسے ان کے جسم میں حرکت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، ابن السکن کو دیکھ لو، لڑتا رہا اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کے لڑتا رہا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا رسول اللہ یہاں، لشکر مرتب ہو گیا، دشمن کو یہاں سے ہٹا دیا گیا، یہ رسول اللہ کا دفاع کرتے 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 ایک گہرے گڑھے میں گر گیا۔ جب دشمن کا زور ہٹا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس کے پاس تشریف لے گئے، یہ گھسڑتا ہوا آیا اور اپنا رخسار اٹھا کے رسول اللہ کے پاؤں پہ رکھا اور جامِ شہادت نوش کر۔ یہ وفاؤں کا، قربانیوں کا معیار ہے، یہ محبتوں کا معیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتھ ملے تو اسے میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، لوگ گئے تلاش کرنے والے،
اور جا کے کہا سعد اللہ کے نبی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اس بندے کی عظمت کے کیا کہنے جسے رسول اللہ سلام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھتے ہیں سعد کیسا محسوس کرتے ہو؟ اللہ کی قسم عقیدہ ٹھیک ہو، محبت خالص ہو، مقام رسول کا احساس و ادراک ہو، پھر اس راہ میں پہنچنے والی تکلیفیں جتنا مزہ دیتی ہیں کائنات کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں۔ سعد ہادی کائنات تجھے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسے ہو؟ فرمایا اعلی رسول اللہ السلام، میرا بھی اللہ کے نبی کو جا کے سلام عرض کرنا، وعلیک السلام، اور پیغام دینے والے تجھ پہ بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، وقل لہ اجدنی اجد ریح الجنہ، میرے نبی نے میری حالت پوچھی ہے، کہہ دیجئے گا حضور جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حالت کیا ہے؟ جسم زخموں سے چور ہے، اپنے ہی خون کا تالاب بنا ہوا ہے، خاک میں لپٹے ہوئے، خون میں لتھڑے ہوئے، جاں بلب، اب کے تب روح جسم سے جدا ہونے کو ہے۔ یا رسول اللہ علیہ کا رسول اللہ السلام، میرے نبی کو میرا سلام کہیے گا، علی رسول اللہ السلام وعلیک السلام، پیغام لے کے آنے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو، وقل لہ اجدنی اجد ریح الجنہ، اب کہہ دیجئے گا میں بڑے آرام سے ہوں، میں رشتہ وفا نبھا چکا، وہ جو عہد و پیمان میں نے باندھا تھا، میں نے اپنی سی کوشش کر کے ایک جان تھی وہ بھی اس پہ لوٹا دی، بتا دیجئے گا میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور ایک پیغام دیا، اللہ کی قسم بعثت رسول کا، میلاد نبی کا یہ ایک پیغام ہے، اور یہ ساری امت کے نام ہے۔ فرمایا میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور میری قوم کو میرا پیغام دینا، وَقُلْ لِقَوْمِ الْأَنصَارِ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ فیکم شفر یطرف، انصاریو تم منتیں کر کر کے رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ لے کے آئے تھے، تم نے وفاؤں کا، محبتوں کا یقین دلایا تھا، تم نے دفاع کا ذمہ اٹھایا تھا، تم نے دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، لا عذر لکم عند اللہ، ایک انصاری روئے زمین پہ زندہ ہوا، اور زندگی بھی صرف اتنی سی کہ اس کی آنکھ چھپکنے کے قابل ہوئی، اور کسی اٹھنے والے نے اٹھ کے رسول اللہ پہ انگشت نمائی کر دی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کرو جتنے بڑے بڑے دعوے کرنے، بناؤ جتنے بڑے جلوس بنانے، لیکن یہ پیغام ہے شہید ہوتے ہوئے جاں بلب سعد بن الربیع کا پوری انسانیت کے نام، تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین محمد لٹ جائے تمہیں احساس تک نہ ہو، محمد کی بیٹیاں رسوا کی جائیں تمہیں کوئی تمہارے کان پہ جوں تک نہ رینگے، تمہارے ملکوں میں، تمہارے محلوں میں، تمہارے گھروں میں سرے عام رقص شیطان برپا رہے، اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جلوس نکالو، ایک آنکھ تمہاری حرکت کے قابل ہوئی اور محمد رسول اللہ پہ یا آپ کے دین پہ آنچ آ گئی تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کافی تبدیل ہو گیا ہے،
لیکن ہمیں اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. ہفتے کے بعد ایک دن ہوتا ہے ہمارے پاس، عبادت کا دن ہے جمعہ، یہ سارا دن ہی عبادت کا ہے. لیکن احباب ماشاءاللہ مسجد میں آتے آتے اتنا تساہل اختیار کرتے ہیں. جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو 2 صفیں ہوتی ہیں اور آخر تک جا کے ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن 1 بجے کے بعد ہی جا کے سمجھ آتی ہے کہ آج جمعہ ہے، تو چلیے ہون ذرا فٹافٹ دکان بند کرو تو چلیے مسیتے. ہاں جی، نالے کاروبار بھی ٹھیک ہوئے. ویسے بھی جمعے والے دن ماشاءاللہ یہ ہمارے ہاں جمعے کا دن کاروبار کا دن، کوئی مائی خیر نہ جمعے والے دن پنڈاں چ نہیں ہوندی، وہ ساریاں ٹور پیندیاں اج چلیے چیچا وطنی پتہ نہیں کوئی مفتی سارا کچھ تقسیم ہو رہا ہے. تو دکاندار بھی کہتے ہیں چلو مائیاں ماشاءاللہ پورا جلوس لے کے آندیاں پنڈوں تے انہاں نوں چھل لو جنہ کہ چھل ہوندا. ٹائم سے آیا کرو، ذرا جلدی آیا کرو، انشاءاللہ جلدی آنے کا ثواب تو ہے ہی، بات سمجھنے میں بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.